السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی چالاک بوڑھا۔ فاروق سوداگر کو گھر سے گئے ہوئے پورے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ ریشمی کپڑے کی تجارت کرتا تھا اور 6 ماہ بیشتر 40 اونٹوں پر اعلیٰ اقسام کے ریشمی کپڑوں کے تھان لے کر موتی نگر انہیں فروخت کرنے کے غرض سے لے گیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود نہ ہی اس کا کوئی خط وغیرہ آیا تھا اور نہ ہی کسی دوسرے ذریعے سے اس کی خیرخیریت معلوم ہوئی تھی۔ فاروق سوداگر کے ساتھ اس کا داماد نسیم بھی گیا تھا۔ وہ اس کی بیٹی سائرہ کا شوہر تھا اور اکثر تجارت کا مال لے کر اس کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ وہ اس کی بیوی شاہدہ کا بھانجا بھی تھا اور اس کی پرورش انہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ دراصل اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پیچھے نسیم اور چھوٹے بھائی رحیم کو چھوڑا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ دونوں بالکل بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ اس لیے شاہدہ جو ان کی خالہ تھی وہ ان دونوں کو اپنے گھر لے آئی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سائرہ تھا اور وہ بہت چھوٹی تھی۔ ان تینوں کی پرورش ساتھ ساتھ ہونے لگی۔ وہ تینوں بڑے ہو گئے اور وقت نے فاروق سوداگر کو بوڑھا کر دیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ زیادہ لمبا سفر بھی نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ نوجوانی کے دور سے ہی وہ تجارت کرتا چلا آیا تھا اور اب کافی تجربہ کار ہو گیا تھا، مگر اس بڑھاپے کی وجہ سے وہ صرف اپنے ہی شہر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے شہر میں کپڑوں کی ایک دکان کھول لی تھی، مگر اس دکان سے زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی۔ نسیم جو کہ اب 24 سال کا ہو گیا تھا، یہ ماجرا دیکھ کر آگے بڑھا اور اپنی مدد کی پیشکش کی۔ فاروق کو اس کا سہارا غنیمت معلوم ہوا۔ اس کی دکان تو زیادہ چلتی نہیں تھی، اس لیے اس نے یہ دکان بند کی اور نسیم کو ساتھ لے کر دوبارہ تجارت شروع کر دی۔ وہ اس کو ساتھ لے کر تجارت کا مال فروخت کرنے کے لیے شہر جانے لگا۔ نسیم کی وجہ سے اب اسے زیادہ محنت و مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی۔ وہ بیٹھ کر اسے صرف مشورے دیتا تھا اور سارے کام نسیم ہی انجام دیتا تھا۔ اس طرح فاروق کا کاروبار ایک مرتبہ پھر چمک اٹھا اور دولت نے دوبارہ اپنا رخ اس کے گھر کی طرف کر لیا۔ فاروق نسیم کی محنت اور نیک دلی کا قائل ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا کے بہت کم بھانجے اور وہ بھی بیوی کے اتنے ایماندار اور محنتی ہوتے ہیں۔ اس کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اس نے اپنی بیٹی سائرہ کی شادی بھی نسیم سے کر دی تھی۔ کہنے کو تو رحیم بھی پورے 20 برس کا ہو گیا تھا، مگر اس نے ابھی تک تجارت میں اپنے بھائی یا خالو کا ہاتھ بٹانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے گھومنا پھرنا پسند تھا اور اسی شوق کی بنا پر وہ کاروباری بکھیڑوں میں نہیں پڑتا تھا۔ نسیم اسے کہتا تھا کہ تم اب بڑے ہو گئے ہو، کچھ کام وام کرو، آخر کب تک خالہ خالو پر بوجھ بنے رہو گے؟ اس پر رحیم ہنس کر جواب دیتا، نسیم بھائی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں خالہ خالو پر بوجھ بنا ہوا ہوں؟ خالو کے کاروبار میں آپ بھی تو شریک ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی کمائی میں میرا بھی حصہ نکل آتا ہے۔ آپ نے بڑے بوڑھوں کی یہ بات تو سن ہی رکھی ہوگی کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، بس جس کا باپ کما رہا ہو اسے کوئی کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر نسیم مسکرا کر خاموش ہو جاتا تھا۔ اسے رحیم سے بہت محبت تھی، مگر وہ اسے زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ضرور کرتا رہتا تھا۔ فاروق اور نسیم اس کے طویل غیر حاضری نے جہاں شاہدہ اور سائرہ کو فکر مند کیا تھا، وہاں رحیم بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے اندیشے جنم لے رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا انہی دونوں کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اس کی بھابھی سائرہ وہاں پر آ گئی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا اور وہ بہت چپ چپ دکھائی دیتی تھی۔ رحیم اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر دھیرے سے بولا، سائرہ بھابھی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں موتی نگر جا کر خالو جان اور نسیم بھائی کا پتہ لگاؤں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے ہیں۔ میرا دل بھی یہی کہتا ہے۔ سائرہ جلدی سے بولی، تم ابھی روانہ ہو جاؤ، اور اگر وہ واقعی کسی مصیبت میں گرفتار ہیں
تو جا کر ان کی مدد کرو، ان کی وجہ سے امی بھی بیمار پڑ گئی ہیں اور آپ کا بھی بیمار پڑنے کا ارادہ ہے۔ رحیم نے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، میں اب روانگی کی تیاری شروع کرتا ہوں، آپ جلدی سے میرے کھانے پینے کی اشیاء کا انتظام کر دیں، کیونکہ مجھ سے بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ اگر میں بھوکا ہوں اور گھوڑا گھاس کھا رہا ہو تو مجھے اس پر غصہ آنے لگتا ہے۔ سائرہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ کھانے کی کافی چیزیں کر دوں گی، مگر دیکھو رحیم بھیا، تم جیسے ہی اپنے بھائی اور ابا کو ڈھونڈ لو، یہاں پر جلد سے جلد آنے کی کوشش کرنا۔ رحیم نے سر ہلا دیا، پھر سائرہ تو چلی گئی اور وہ سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ موتی نگر چونکہ 25-30 کوس کے فاصلے پر تھا، اس لیے رحیم سورج ڈھلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اسے سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو گئی تھی، گرمیاں شروع ہو چکی تھیں، اس لیے سورج کی تمازت جسم کی کھال کو جھلسائے دے رہی تھی۔ گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا اور اس کے جسم سے بری طرح پسینہ بہہ رہا تھا۔ رحیم یہ چاہتا تھا کہ کہیں ٹھہر کر تھوڑا سا آرام کر لے، اس کے لیے وہ کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھا تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر مزے سے کھانا کھائے اور تھوڑی دیر آرام کر لے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کے بعد اسے پہاڑوں کی ایک طویل قطار نظر آئی، ان کے دامن میں درختوں کے گھنے جھنڈ تھے اور حد نظر تک بے ترتیبی سے اگی ہوئی لمبی لمبی گھاس تھی۔ رحیم اس جگہ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اس سے زیادہ اس کا گھوڑا خوش نظر آنے لگا تھا، کیونکہ اس کی چال میں عجیب سی شوخی آ گئی تھی۔ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر رحیم گھوڑے سے اتر گیا، ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر اس نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ گھوڑے کی رسی اس نے ایک درخت سے باندھ دی، گھوڑا وہاں لگی نرم نرم گھاس چرنے میں مگن ہو گیا۔ رحیم نے اپنے تھیلے میں سے کپڑے کا دسترخوان نکال کر زمین پر بچھایا اور سائرہ نے جو کھانا بنا کر اسے دیا تھا اسے نکالنے لگا۔ اس کی بھابھی نے مزے مزے کی چیزیں بنائی تھیں، ان میں کباب، گوشت کے تلے ہوئے پارچے، میدے کی کئی پرتوں والے پراٹھے اور زعفرانی کھیر تھی۔ رحیم نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے ایک قریبی چشمے سے خود پانی بھی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد وہ آس پاس کے علاقے کا جائزہ لینے لگا، پھر ایک چیز دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ درختوں کے جھنڈ میں گھرا وہ لکڑی کا مکان اس کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، جس کا دروازہ بند تھا اور کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ڈاکوؤں کا اڈا ہے۔ ڈاکوؤں کے متعلق سوچتے ہی اس کا ہاتھ بے اختیار اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ اس نے اس لکڑی کے مکان کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہاں سے بھاگ چکا ہوتا، مگر رحیم ایک دلیر نوجوان تھا، اسے جرائم پیشہ افراد ذرا اچھے نہیں لگتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس قسم کے لوگوں سے الجھنے میں ذرا بھی خوف محسوس نہیں کرتا تھا۔ رحیم تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس پراسرار مکان کی طرف چل پڑا۔ لکڑی کے مکان پر پہنچ کر اس نے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ کھڑکی میں سے اندر جھانک کر حالات سے اچھی طرح آگاہ ہو جائے، مگر ابھی اس نے سر اونچا کر کے اندر دیکھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اس کے پیچھے سے کسی نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، اے کون ہو تم؟ رحیم نے گھبرا کر گردن گھمائی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ اسے مخاطب کرنے والی ایک لڑکی تھی، اس کا رنگ گورا تھا اور سنہری بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں رحیم کو حیرت سے تک رہی تھیں۔ رحیم نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ اس کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لڑکی نے جو اسے اپنی طرف یوں دیکھتا ہوا پایا تو ناگواری سے بولی، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے سر پر سینگ نظر آ رہے ہیں؟ رحیم سنبھل گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، لڑکی، مجھے یہ جان کر بہت صدمہ ہوا ہے کہ تم بھی ڈاکوؤں کی ساتھی ہو۔ لڑکی نے بھننا کر کہا، میں تو تمہیں ڈاکوؤں کی ساتھی نظر آ رہی ہوں، اور تم جو چوروں کی طرح میرے گھر میں جھانک رہے تھے وہ کچھ نہیں۔ اگر میں نہ آ جاتی تو تم نے ہمارا سامان پار کرنے میں کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی تھی، مگر تم مجھے پہلے اس بات کا جواب دو کہ تم نے مجھے ڈاکوؤں کا ساتھی کیوں کہا تھا؟ میرا خیال تھا کہ اس لکڑی کے مکان میں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے، اگر مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں یہاں پر اجنبی ہوں۔ رحیم نے کہا۔ لڑکی مسکرانے لگی، بولی، کوئی بات نہیں،
میں نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا، تم بھی مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے بھی تمہیں چور کہا تھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، میں ایسی باتوں کا برا نہیں منایا کرتا، مگر یہ تو بتاؤ اچھی لڑکی، تم ہو کون اور اس ویرانے میں کیوں رہ رہی ہو؟ یہ بات صحیح ہے کہ شہروں میں آج کل مکانات بڑی مشکل سے ملتے ہیں، مگر ایسا بھی کیا کہ انسان پہاڑوں اور جنگلوں میں بسیرا کرنے لگے؟ رحیم نے کچھ حیرت سے کہا۔ میں نے آج تک شہر نہیں دیکھا، کیسا ہوتا ہے؟ شہر اور وہاں کے مکانات مشکل سے کیوں ملتے ہیں؟ لڑکی نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ رحیم حیرت سے لڑکی کے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، لڑکی، تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ مجھے مذاق ہی نہیں کرنا آتا، لڑکی نے بڑی سادگی سے جواب دیا اور پھر چونک کر بولی، ارے مجھے تمہیں اندر بٹھانا چاہیے تھا، تم غالباً بڑی دور سے آ رہے ہو، چہرے سے تھکن کا بھی اظہار ہو رہا ہے، ٹھہرو میں دروازہ کھولتی ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکی نے لکڑی کے مکان کا دروازہ کھول دیا۔ رحیم جب اندر داخل ہوا تو اسے وہاں پر گھریلو سامان کی بہت تھوڑی چیزیں نظر آئیں۔ وہ کمرے میں پیال کے بستر پر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے کہا، تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، میں تمہیں میٹھے پانی کے دریا کی مچھلی کھلاؤں گی۔ رحیم نے کہا، یہاں آنے سے پہلے میں کھانا کھا چکا ہوں، اب کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، تم آرام سے بیٹھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس جنگل میں کیوں رہ رہی ہو؟ میرا نام نعمانہ ہے، لڑکی نے کہنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کون ہیں، کیونکہ مجھے ایک بوڑھے آدمی نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میں اسے ہی اپنا باپ سمجھتی ہوں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اسے جنگل میں جھاڑیوں میں ملی تھی اور اس وقت سال بھر کی تھی، مگر نعمانہ، تمہارے اس منہ بولے باپ کو اس ویرانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ شہر میں یا کسی گاؤں میں کیوں نہیں جا بستا؟ رحیم نے تعجب سے پوچھا۔ یہ ایک راز ہے، میں اسے ظاہر نہیں کرنا چاہتی، نعمانہ نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رحیم اسے تیز نظروں سے گھورنے لگا، پھر خشک لہجے میں بولا، اور میں تمہارے بغیر بتائے ہی جان گیا ہوں کہ وہ اس سنسان جگہ پر کیوں رہنا پسند کرتا ہے۔ یقیناً وہ کوئی مجرم ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپنا چاہتا ہے۔ نعمانہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، اٹکتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میری کھوپڑی میں بھوسا نہیں بھرا ہے۔ اچھا تم سچ سچ بتاؤ، کیا میری بات درست نہیں ہے؟ رحیم نے اپنے لہجے میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نعمانہ دھیرے سے بولی۔ آج سے 15-16 سال پہلے اس نے ایک آدمی کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ اس آدمی کے بھائی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئے اور مجبوراً اسے وہاں سے بھاگ کر یہاں پناہ لینا پڑی۔ مقتول کے بھائی ابھی تک اس کی تلاش میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ویسے وہ بہت رحم دل اور شریف آدمی ہے۔ رحم دل اور شریف آدمی قتل نہیں کیا کرتے، رحیم نے تلخی سے کہا۔ تم نے اس کا کیا نام بتایا تھا؟ ابھی تک میں نے اس کا نام نہیں بتایا ہے، میں اسے بابا کہتی ہوں، ویسے اس کا نام بادل ہے، نعمانہ نے بتایا۔ رحیم کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، میرا نام رحیم ہے اور میں اپنے خالو اور بڑے بھائی کی تلاش میں نکلا ہوں۔ وہ دونوں 6 ماہ ہوئے کچھ کپڑا لے کر اسے فروخت کرنے موتی نگر گئے تھے اور اب تک واپس نہیں لوٹے۔ تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں اپنے خالو اور نسیم بھائی کو لے کر سیدھا گھر ہی جاؤں گا۔ اس ویرانے میں رہتے رہتے تو میں بھی تنگ آ گئی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلی تو جاؤں، مگر بابا شاید اس بات کو پسند نہ کریں، نعمانہ نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا یہ بابا ہے کہاں؟ رحیم نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے پاس بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، بابا کی خواہش تھی کہ میں ان میں سے آدھی بھیڑیں بیچ دی جائیں، ان کے عوض ملنے والی رقم سے ایک اچھا سا مکان تعمیر کیا جائے۔ لکڑی کا یہ مکان بارش میں ٹپکنے لگتا ہے، وہ اسی مقصد کے لیے بھیس بدل کر شہر گیا ہے۔ وہاں پر کسی آدمی سے بھیڑوں کا سودا ہو گیا تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور اگر اسے کسی نے دیکھ لیا، میرا مطلب ہے اس آدمی کے بھائیوں نے جسے اس نے قتل کیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ رحیم نے پوچھا۔ اس کے بہت کم امکانات ہیں، 15-16 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ اس آدمی کے بھائی اگر بابا کی تلاش میں بھی ہوں گے تو ان کی تلاش میں پہلے جیسی شدت اور تیزی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے انہوں نے بابا کو فراموش ہی کر دیا ہو۔
مگر ہر مجرم بزدل ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے کیے ہوئے جرم کے انجام سے خوفزدہ رہتا ہے۔ بابا بھی وہم میں مبتلا ہیں، اور تم تو جانتے ہو کہ وہم کا علاج تو لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ نعمانہ ایک گہری سانس لے کر بولی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ لقمان کون تھا، اس لیے یہ بات جاننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس وہم کا علاج تھا بھی یا نہیں۔ رحیم نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ نعمانہ ہنسنے لگی۔ رحیم نے پھر کہا، نعمانہ، مجھے تم سے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ تم اس گھٹیا سی جگہ پر کتنی بیزار اور بدمزہ زندگی گزار رہی ہو۔ تمہاری جیسی لڑکی کے لیے تو ایک بہت بڑا سا محل ہونا چاہیے تھا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، میری خالہ اور بھابھی تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ نعمانہ کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ رحیم کو وہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے، ورنہ موتی نگر پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی، اور رات ہونے کا یہ مطلب تھا کہ اسے سونے کے لیے کھردری زمین ہی نصیب ہوتی، کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی موتی نگر کا داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا اور نعمانہ سے بولا، اچھا نعمانہ، اب میں چلتا ہوں۔ زندگی رہی تو میں بہت جلد تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا، اور تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ شہر کا نام سن کر نعمانہ کے چہرے پر چمک آ گئی۔ رحیم سے بولی، بابا سے مجھے تمہارے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کا ایک دوست جو پتہ نہیں کون سے شہر میں رہتا ہے، اگر مل گیا تو وہ مجھے اس کے پاس بھیج دے گا۔ بابا کو ہر دم یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں نہ رہا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں اس ویران جگہ پر اکیلی کس طرح رہوں گی؟ خیر، میں اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا، اب مجھے اجازت دو۔ یہ کہہ کر رحیم مڑا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا۔ دروازے میں اس نے ایک بوڑھے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں خنجر دبا ہوا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں رحیم پر جمی ہوئی تھیں۔ نعمانہ کی نظریں بھی بوڑھے پر پڑ گئی تھیں۔ وہ چیخ کر بولی، بابا، یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ نعمانہ کی بات سن کر بادل کے چہرے پر اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے اپنا خنجر واپس پیٹی میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم دونوں کی آوازیں سنی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ آج میرے دشمن ضرور میرے گھر تک پہنچ گئے ہیں، مگر بیٹی، یہ نوجوان کون ہے؟ شکل و صورت سے تو کوئی شہزادہ معلوم دیتا ہے۔ نعمانہ نے بادل کو رحیم کے متعلق بتایا، پھر بولی، بابا، کیا بھیڑوں کا کوئی گاہک نہیں ملا؟ نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے شہر موتی نگر میں ایک شخص کو ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ شاہی محل میں باغبان کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اسے 10 بھیڑوں کی ضرورت ہے، اور وہ انہیں خریدنے کے لیے میرے ساتھ ہی آیا ہے، بادل نے کہا۔ نعمانہ نے باہر جھانکا اور حیرت سے بولی، یہاں تو نہیں ہے وہ۔ میں اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اسے اپنا ٹھکانہ بھی بتا دیتا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے۔ میں اسے یہاں سے کچھ دور چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تم اب جلدی سے بھیڑیں کھول دو تاکہ ان کا سودا ہو جائے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے جو کہ صرف بھیڑیں خریدنے کے لیے اتنی دور چلا آیا ہے؟ رحیم نے حیرانگی سے کہا۔ بادل ہنس کر بولا، وہ شخص بہت ہی لالچی معلوم دیتا ہے۔ میں جانوروں کی منڈی میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا کہ جو میری بھیڑیں خرید کر منڈی میں بیچ دے۔ وہاں یہ شخص مجھے مل گیا۔ وہ ایک آدمی سے حجت بازی کر رہا تھا، اور یہ حجت بازی بھیڑوں کی قیمت کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں بہترین قسم کی بھیڑیں اس کے ہاتھوں سستے داموں فروخت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ آنے کے لیے جھٹ تیار ہو گیا۔ نعمانہ جلدی سے بھیڑیں کھول لائی جو کہ مکان کی پشت پر ایک جنگلے میں بندھی ہوئی تھی۔ بادل انہیں ہانکتا ہوا ایک طرف کو چل پڑا۔ اس کے پیچھے نعمانہ اور رحیم بھی آنے لگے۔ وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ایک بڑی سی گاڑی میں جوتے اپنے گھوڑے کی رسی پکڑے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کافی بڑا تھا، لمبی سی ناک تھی اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جو لالچ سے چمک رہی تھیں۔ اس کی شکل دیکھ کر رحیم نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ بہت حریص آدمی ہے۔ جب وہ لوگ اس کے قریب پہنچے تو بوڑھے نے منہ بنا کر کہا، تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ انتظار کرتے کرتے میرا برا حال ہو گیا ہے۔ اب میں ہر بھیڑ کی قیمت میں سے ایک اشرفی کاٹ لوں گا۔ یہ تو سراسر بے ایمانی ہوگی، نعمانہ نے منہ بنا کر کہا۔ بوڑھا چونک کر اسے دیکھنے لگا، اور پھر اچانک ہی ایسا معلوم دیا
کہ جیسے نعمانہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے گزر گئے، پھر وہ بادل کی طرف رخ کر کے بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ تم چپ چاپ بھیڑوں کا سودا کرو، لڑکی سے تمہیں کیا؟ ویسے میں تمہیں بتا دوں، یہ میری بیٹی ہے، بادل نے ناگواری سے کہا۔ اسے بوڑھے کی باتیں ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ بوڑھے نے جلدی سے سر ہلا دیا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی نکال کر بادل کو دیتے ہوئے بولا، یہ اشرفیاں بھیڑوں کی قیمت سے کہیں زیادہ ہیں، انہیں رکھو، تم مجھے اپنا بہترین دوست پاؤ گے۔ اگر تمہیں کبھی مدد کی ضرورت ہو تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ میں شاہی محل کا باغبان ہوں، میرا نام ظہیر ہے، تم کسی سے بھی میرا پتہ پوچھو گے تو وہ بتا دے گا۔ میں موتی نگر میں بہت مشہور آدمی ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر نے تمام بھیڑوں کو اپنی گھوڑا گاڑی میں بھرا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بے سروبا باتوں نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ بادل نے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آخر اس بوڑھے ظہیر کا ان باتوں سے کیا مطلب تھا؟ پھر وہ کنجوس آدمی معمولی بھیڑوں کی اتنی زیادہ قیمت بھی دے گیا، اور نعمانہ کو دیکھ کر وہ چونکا بھی تھا۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ نعمانہ اور رحیم کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ظہیر کی ان پراسرار باتوں نے بادل کو پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ جب وہ تینوں واپس مکان میں پہنچے تو رحیم نے کھنکار کر کہا، میرا نام رحیم ہے، میں ایک کام سے موتی نگر جا رہا تھا کہ اس ویرانے میں یہ مکان دیکھ کر یہاں چلا آیا۔ یہاں میری ملاقات نعمانہ سے ہوئی اور اس کی زبانی مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ آپ نے کئی سال پہلے کسی کو قتل کر دیا تھا، اس لیے ڈر کے مارے اس ویرانے میں رہنے لگے۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ اس معصوم لڑکی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ نے اس کو بھی اس اجاڑ اور سنسان علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے؟ بادل کے چہرے پر اداسی نظر آنے لگی۔ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، نوجوان، تم صحیح کہتے ہو، میں واقعی بیٹی نعمانہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر میری بھی چند مجبوریاں ہیں۔ نعمانہ مجھے آج سے 14 سال پہلے قریبی جنگل میں ملی تھی۔ اس وقت وہ صرف سال بھر کی تھی۔ میں شام کو جنگل سے لکڑیاں لینے کے لیے گیا تھا۔ اسی روز دوپہر کو زبردست طوفان آیا تھا اور بارش کے بھی آثار تھے۔ ایسے موسم میں گھر سے نکلنا خطرناک ہی ثابت ہوتا ہے، مگر چونکہ سردیوں کے دن تھے اور گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئی تھیں اور میں رات کو دیر تک جاگنے کا عادی ہوں، اس لیے میرے لیے آگ بہت ضروری تھی۔ خیر، جب میں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا تو یہ لڑکی مجھے ایک جھاڑی میں دبکی ہوئی ملی۔ اسے میں اپنے گھر لے آیا اور اس کی پرورش کرنے لگا۔ میں نے اس کا نام نعمانہ رکھا تھا اور اب مجھے اس سے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت ہے۔ اس قدر محبت کرنے کے باوجود میں اسے اپنے سے جدا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے اپنے ایک گہرے دوست کی تلاش ہے۔ میرا وہ دوست بہت اچھا ہے، وہ نعمانہ کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، مگر میں اسے کافی کوششوں کے بعد بھی نہیں ڈھونڈ سکا ہوں، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اپنے دوست کا حلیہ اور نام بتائیں، میں انہیں ڈھونڈنے کی کوشش تو بہرحال کروں گا، رحیم نے کہا۔ اس کا نام فاروق ہے اور وہ ریشمی کپڑے کا تاجر ہے، بوڑھے بادل نے بتایا۔ اس کی بات سن کر رحیم حیرت سے بولا، میں بھی انہی کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، وہ تو میرے خالو ہیں۔ بادل کے چہرے پر خوشی کی ایک چمک ابھری اور وہ جلدی سے بولا، تم وہی رحیم تو نہیں ہو جس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا اور اس کا نام نسیم تھا؟ تم دونوں کے ماں باپ تمہیں بچپن میں چھوڑ کر خال کے حقیقی سے جا ملے تھے۔ میں وہی رحیم ہوں، رحیم نے جلدی سے کہا۔ نعمانہ ان کی گفتگو کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے سن رہی تھی۔ بادل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے کہا، میری دوستی تمہارے باپ کیسر اور خالو فاروق سے بہت پہلے سے چلی آ رہی تھی، مگر قسمت کو ہمارا ساتھ منظور نہیں تھا، تمہارے باپ کو موت نے چھین لیا۔ میری دشمنی وہاں کے ایک آدمی سے بہت پرانی چلی آ رہی تھی۔ ایک روز جھگڑا بڑھ گیا اور میرا وہ دشمن میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں خوف کی وجہ سے وہ جگہ ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ یوں حالات کی تیز چکی میں پس کر میں اور میرے دوست ایسے بچھڑے کہ اب تک نہیں مل سکے۔ تمہارے باپ سے تو خیر ملاقات نہیں ہو سکتی، مگر فاروق تو زندہ ہے۔ میں ایک مرتبہ چھپ کر اس کے مکان پر گیا تھا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا بسا ہے۔ بہرحال اب خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے ہو۔
پہلے مجھے اپنی زندگی یوں عزیز تھی کہ میں نعمانہ کو دکھوں اور غموں سے بچانا چاہتا تھا، مگر اب میں اطمینان سے مر سکوں گا۔ رحیم، تم اسے اپنے ساتھ لے جانا، فاروق کو میری کہانی سنا دینا، وہ پرانی دوستی کے ناطے نعمانہ کا اپنی بیٹیوں کی طرح خیال رکھے گا۔ بادل کی باتیں سن کر نعمانہ اداس ہو گئی تھی۔ وہ بادل کو اپنا باپ ہی سمجھتی تھی۔ وہ بولی، بابا، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا، اگر تم نہ گئے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ رحیم نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، نعمانہ کا مطالبہ بالکل درست ہے، آپ اس قتل کا کفارہ دے سکتے ہیں، اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے جرم کی کافی سزا مل گئی ہے، آپ کو ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے۔ اس مسئلے پر میں بعد میں غور کروں گا، بادل نے ٹالتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر وہاں پر خاموشی چھائی رہی، پھر رحیم اٹھتے ہوئے بولا، اچھا، اب میں چلوں گا، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اپنے خالو اور بھائی کو جلد سے جلد ڈھونڈ نکالوں، انہیں لے کر میں سیدھا یہیں آؤں گا، اور پھر ہم سب واپس چلیں گے۔ نعمانہ اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ رحیم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ نعمانہ دیر تک اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ظہیر نعمانہ کو دیکھ کر یوں ہی نہیں چونکا تھا۔ اسے شاہی باغ میں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، اور وہ محل میں بلا روک ٹوک آتا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی فرزانہ کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھی ہر شام کو بنا کر اس کے کمرے میں رکھ آتا تھا۔ شہزادی فرزانہ صرف پھولوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہو سکتی تھی، ان کا رنگ روپ اپنی نظروں سے نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ برسوں پہلے جب وہ صرف 1 سال کی تھی اور بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ جنگل گئی تھی تو وہاں ایک زبردست طوفان آیا تھا۔ اس طوفان کی وجہ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ وہ ایک کنیز کی گود میں تھی۔ کنیز بھاگ کر کسی محفوظ جگہ جانا چاہتی تھی کہ اسی دوران ایک درخت کی موٹی سی شاخ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ کر ان پر آن پڑی۔ شہزادی کے سر پر چوٹ لگ گئی تھی۔ اس کے سر کے زخم کا علاج تو ہو گیا تھا، مگر جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو بادشاہ اور ملکہ کو پتہ چلا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا بہت علاج کروایا گیا، مگر اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہو سکی تھیں۔ اس بات سے بادشاہ اور ملکہ ہر وقت اداس رہتے تھے۔ ظہیر یوں حیران تھا کہ شہزادی فرزانہ اور نعمانہ کی شکلیں حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی تھیں۔ جب اس نے بادل کے ساتھ پہلی مرتبہ نعمانہ کو دیکھا تھا تو وہ یہی سمجھا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ ہی ہے، مگر یہ خیال صرف ایک لمحے کے لیے ہی تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ شہزادی فرزانہ کی شکل کی کوئی اور لڑکی ہے۔ بوڑھا ظہیر ایک عیار انسان تھا۔ اسے دولت سے بہت محبت تھی۔ دولت کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ نعمانہ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب پانے لگا تھا، اور اسے توقع تھی کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس کے قدموں میں اشرفیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اتنی بہت سی دولت کا تصور کرتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھوڑا گاڑی سے بھیڑیں اتار کر انہیں گھر میں ایک کمرے میں بند کر دیا، پھر گھوڑے کو استبل میں باندھ کر وہ محل کی طرف چل پڑا۔ یہ بھیڑیں اس نے اس لیے خریدی تھیں کہ وہ اپنی شادی کر رہا تھا۔ اس کی بیوی 4-5 سال ہوئے فوت ہو چکی تھی۔ شاید وہ اس عمر میں شادی نہ کرتا، مگر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، اس نے ظہیر سے کچھ رقم ادھار لی تھی اور مقررہ وقت گزر جانے کے بعد بھی قرض کی رقم لوٹانے میں ناکام رہا تھا۔ ظہیر کے اس دوست کی ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ لڑکی بوڑھے ظہیر کو پسند آ گئی، اور اس نے اپنے دوست کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کرنے کو تیار ہو جائے تو وہ قرض کی تمام رقم معاف کر دے گا، دوسری صورت میں وہ اس معاملے کو قاضی تک لے جائے گا۔ اس کا دوست ایک شریف آدمی تھا، اور ہر شریف آدمی اپنی عزت سے ڈرتا ہے، لہٰذا وہ اپنی لڑکی کی شادی ظہیر سے کرنے پر تیار ہو گیا۔ شادی چند دنوں بعد ہو رہی تھی، اور اس نے یہ بھیڑیں شادی میں آنے والے مہمانوں کی ضیافت کرنے کی غرض سے خریدی تھیں۔ ظہیر تھوڑی دیر بعد محل پہنچ گیا۔ اسے بادشاہ سے ملاقات کرنی تھی، اور بادشاہ کے پاس پہنچنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے ظہیر؟ ظہیر نے ادب سے ہاتھ باندھے اور سر جھکا کر بولا، جہاں پناہ، آپ کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ کیا تم نے باغ میں کوئی انوکھا پودا لگایا ہے؟ جی نہیں، ظہیر نے سر ہلا کر کہا۔
خوشخبری یہ ہے کہ اب شہزادی سے فرزانہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ظہیر کی بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، ظہیر، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ظہیر مسکرا کر بولا، جہاں پناہ میں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مگر یہ بات کیسے ممکن ہے؟ ہم نے شہزادی کی بینائی کے لیے ہر جتن کر کے دیکھ لیا ہے، دور دور سے قابل طبیب بلا کر اس کا علاج کروایا ہے، مگر تمام کوششوں کے باوجود دیکھنے کے قابل نہ ہو سکی۔ تم بھلا اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ ظہیر نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، حضور، میری بات پر یقین کیجیے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، صرف اتنا سن لیجیے کہ میری دوستی ایک پری سے ہے۔ اس پری کا نام گمسم پری ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کی جان ایک خونخوار دیو سے بچائی تھی، اس وجہ سے وہ میری احسان مند ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے وہ مجھ سے ملی تھی، مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے زیر احسان ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھے بتاؤ، میں اسے پورا کروں گی۔ میرے ذہن میں فوراً شہزادی صاحبہ کا خیال آیا۔ مجھ سے آپ کی اور ملکہ صاحبہ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے گمسم پری سے کہا کہ میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح ہماری شہزادی صاحبہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ سلیمانی سرما لا کر شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگا دیں گی اور شہزادی صاحبہ کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو جہاں پناہ آج رات وہ پری میرے گھر آئے گی۔ اس نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ میں اس کی اور اپنی دوستی کا ذکر کسی سے نہ کروں، وہ کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ بھی اس بات کو اپنے تک ہی محدود رکھیے گا۔ بادشاہ، جو مکار ظہیر کی باتوں پر یقین کر چکا تھا، خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولا، اوہ ظہیر، ہم نہیں جانتے تھے کہ تم ہمارے اتنے وفادار ہوگے اور ہماری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھو گے۔ اگر ہماری بیٹی کی بینائی واپس آ گئی تو ہم تمہیں بہت سارا انعام و اکرام دیں گے۔ ظہیر نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میرا یہی سب سے بڑا انعام ہوگا کہ شہزادی صاحبہ کی بینائی واپس آ جائے۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا، اگلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر اسے دیا اور بولا، بس گمسم پری تمہیں جیسے ہی سلیمانی سرما دے تو ویسے ہی یہاں چلے آنا۔ ظہیر نے جلدی سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا کہ وہ سلیمانی سرما صرف اسی صورت میں اثر کرے گا کہ اسے گمسم پری خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ کی آنکھوں میں لگائے۔ میں اسے محل میں لا نہیں سکتا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ میں نے دوسروں کو اس کے متعلق کیوں بتایا ہے؟ اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ شہزادی صاحبہ میرے گھر چلیں۔ اگر اتنی بڑی خوشی تھوڑی سی تکلیف اٹھانے سے مل جائے تو بری نہیں۔ بادشاہ کچھ سوچنے لگا، پھر سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، تم شہزادی کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ شہزادی فرزانہ نے بھی جب یہ بات سنی تو وہ بھی بادشاہ اور ملکہ کی طرح بہت خوش ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی بہترین کپڑے زیب تن کیے اور شاہی بگھی میں بیٹھ کر ظہیر کے ساتھ اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ظہیر کا گھر آ گیا تھا۔ وہ شہزادی کو لے کر گھر میں داخل ہوا اور پھر بجائے کسی کمرے کا رخ کرنے کے وہ شہزادی فرزانہ کو تہہ خانے کی طرف لے آیا۔ تہہ خانے کا دروازہ کھول کر اس نے شہزادی فرزانہ کو زور سے دھکا دے دیا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی ہوئی سیڑھیوں پر لڑکتی تہہ خانے کے فرش پر جا گری۔ خوف و دہشت سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ ظہیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، تو اب اسی تہہ خانے میں صبح تک قید رہے گی؟ میں اس وقت ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپس آتے ہی سب سے پہلے تجھے قتل کر دوں گا تاکہ میرا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ یہ کہہ کر اس نے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیا اور وہاں سے چلا آیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ایک جادوگر دوست سے ملنے کے لیے چل دیا۔ وہ آبادی سے ہٹ کر ایک میدان میں رہتا تھا۔ اس کا نام انگارا جادوگر تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں مل گیا۔ ظہیر کی طرح وہ بھی بہت ظالم اور مکار آدمی تھا۔ ظہیر کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا، مسکراتے ہوئے بولا، کیوں بھائی ظہیر، کیسے آنا ہوا؟ ظہیر نے جواب دیا، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، میں نے ایک بہت بڑا چکر چلایا ہے اور اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پورا قصہ سناؤ، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، انگارا جادوگر نے کہا۔ ظہیر نے ایک گہری سانس لے کر کہا، مجھے ایک ایسی لڑکی ملی ہے جو بادشاہ کی بیٹی کی ہم شکل ہے۔
تم جانتے ہو کہ ہماری شہزادی اندھی ہے، لہٰذا میں نے ایک منصوبہ کے تحت بادشاہ کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں اس کی بیٹی کی بینائی واپس دلا سکتا ہوں۔ شہزادی اب میرے تہہ خانے میں قید میں ہے، میں اسے صبح قتل کر دوں گا۔ اب تم مجھے پانی پر ایسا جادو پڑھ کر دو کہ اگر وہ پانی شہزادی فرزانہ کی ہم شکل لڑکی پر چھڑک دیا جائے تو وہ اپنی گزشتہ زندگی کو فراموش کر دے اور خود کو شہزادی فرزانہ اور بادشاہ اور ملکہ کو اپنا ماں باپ سمجھنا شروع کر دے۔ اس طرح بادشاہ یہی سمجھے گا کہ میری وجہ سے اس کی بیٹی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اور پھر وہ اس کے بدلے انعام میں مجھے لاکھوں اشرفیاں دے گا۔ لاکھوں اشرفیوں کا سن کر انگارہ جادوگر کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ لالچ بھرے لہجے میں بولا، اور تم ان لاکھوں اشرفیوں سے مجھے کتنی اشرفیاں دو گے؟ ظہیر نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم دونوں انہیں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ ظہیر یہ بات سن کر انگارہ جادوگر خوشی سے کھل گیا۔ اس نے جلدی سے جادو کا پانی ایک بوتل میں بند کر کے اسے دے دیا اور بولا، جب تم یہ پانی اس لڑکی پر چھڑکو گے تو وہ خود کو سچ مچ شہزادی فرزانہ سمجھنے لگے گی، مگر دیکھنا انعام ملنے کے بعد مجھے بھول مت جانا، ورنہ میں تمہارا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ ظہیر نے بڑی زور سے گردن ہلائی، تمہیں تو بھولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر وہ تو دیکھو تمہارے گھر کی طرف یہ گھڑ سوار کون آ رہا ہے؟ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ انگارہ جادوگر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، اور ظہیر نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور پھرتی سے انگارہ جادوگر کی گردن پر وار کر دیا۔ اس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور اس کا جسم فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے مرتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، ایک خوفناک شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا، پھر یکایک بڑے زور کی آندھی چلنے لگی اور انگارہ جادوگر کا مکان بھک سے اڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شور شرابہ تھم گیا تو ظہیر نے خود کو میدان میں کھڑا پایا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بڑبڑایا، ہاں ہو، یہ لالچی اور دھوکے باز جادوگر مجھ سے آدھی اشرفیاں ٹھگنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں رکھ لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ رات ہو گئی تھی، اسے یہ بھی فکر نہیں تھی کہ اس کی واپسی تک شہر کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہاں کے پہرے دار اس کے دوست تھے۔ اس کا گھوڑا بڑی تیزی سے اپنی راہ پر گامزن تھا۔ آج کی رات اسے 2 قتل کرنا تھے، ایک شہزادی فرزانہ کا اور دوسرا بوڑھے بادل کا۔ ویسے وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ انگارہ جادوگر کے مرتے ہی پانی پر کیا ہوا جادو بے اثر ہو گیا تھا۔ رحیم شام کو ہی شہر پہنچ گیا تھا۔ اسے کسی سرائے کی تلاش تھی تاکہ رات وہاں بسر کرے اور صبح ہوتے ہی اپنے خالو اور بھائی کی تلاش شروع کر دے۔ اسے وہاں گھومتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بڑی حیرت سے اپنے خالو اور بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر کپڑے بھی نہایت معمولی تھے۔ رحیم تیزی سے ان کی طرف بڑھا، اسے دیکھ کر وہ دونوں کھل اٹھے۔ خالو نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور نسیم نے اس کی پوچھ تھپاتے ہوئے کہا، رحیم، تم بڑے موقع سے یہاں پہنچے ہو۔ ہماری جیبیں بالکل خالی ہیں، کیونکہ ہم خالو بھانجے آج ہی جیل سے چھوٹے ہیں۔ جیل سے؟ رحیم نے بڑی حیرت سے کہا۔ نسیم نے سر ہلا دیا اور بولا، پہلے کسی سرائے میں ایک اچھا سا کمرہ لیتے ہیں، پھر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ رحیم حیران سا ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر وہ لوگ ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر فاروق تو بستر پر لیٹ کر سو گیا اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نسیم اسے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا، اپنے ساتھ لایا ہوا کپڑا ہم نے اچھے داموں فروخت کر دیا تھا۔ تمام رقم لے کر ہم گھر آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ خالو جان کو باغبانی کا شوق ہے۔ انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ شاہی محل کے باغبان کے گھر میں بڑے نایاب پھولوں کے پودے ہیں۔ خالو جان اور میں اس کے گھر گئے تاکہ اسے پھولوں کے پودے خرید سکیں۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اس کا نام غالباً ظہیر ہے۔ اس نے ہم سے بڑی چاپلوسی سے باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ وہ کل ہمیں شاہی باغ سے ایک ایسے گلاب کی شاخ بھی لا کر دے گا جس میں گیندے کے پھول بھی کھلتے ہیں۔ اس کی اس بات سے خالو جان بہت متاثر ہوئے۔ اس مکار اور چال باز شخص نے ہمیں اس بات پر بھی آمادہ کر لیا کہ ہم وہ رات اس کے گھر ہی گزاریں۔ اس نے رات کے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے کے فوراً ہی بعد ہمیں اچانک نیند نے آ لیا اور ہم دونوں سو گئے۔
صبح جب آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ ہمارے جسموں پر نہایت معمولی کپڑے تھے، ہماری تمام رقم بھی غائب تھی، اور جو ہم نے پٹکوں میں رکھ کر اپنے کمر سے باندھی ہوئی تھی، ہمارے پاس 2 گٹھڑیاں رکھی ہوئی تھیں، اور سب سے عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اور خالو جان ایک چلتی پھرتی شاہراہ پر پڑے ہوئے تھے، اور ہمارے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ بھیڑ میں موجود لوگ ہمیں بڑی عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بھوکلا کر اٹھ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکار ظہیر چند سپاہیوں کو لے کر وہاں آ گیا اور بولا، یہ دونوں وہی چور ہیں جنہوں نے میرے گھر پر چوری کی تھی۔ میں اس کی تمام مکاری سمجھ گیا تھا، اس نے ہماری دولت ہتھیانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا کیونکہ ہمارے پاس سے چوری کا سامان بھی برآمد ہو گیا تھا، جو ہمارے پاس رکھی ہوئی گٹھڑیوں میں اس عیار باغبان نے رکھوا دیا تھا۔ ہم نے بہت دہائیاں دی کہ ہم بے قصور ہیں، مگر کسی نے ہماری ایک نہیں سنی، اور اس ناکردہ جرم کے صلے میں ہمیں 4 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ آج 4 ماہ پورے ہو گئے تھے، اس لیے ہم اب آزاد ہو گئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم تمہیں مل گئے، ورنہ ہم بڑی دشواریوں میں پڑ جاتے۔ یہ ظہیر تو بہت ہی کمینہ آدمی ہے، رحیم نے پوری کہانی سن کر بڑے غصے سے کہا۔ میری اس سے ملاقات ہو چکی ہے، اس کے اس فریب کا میں اسے ضرور جواب دوں گا۔ نہیں، اسے الجھنا بیکار ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کسی اور مصیبت میں پھنسا دے۔ یہ رات خیریت سے بسر ہو جائے تو پھر ہم کل اپنے شہر روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے احساس ہے کہ خالہ اور سائرہ ہماری گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گے۔ ہاں، دونوں ہی فکر اور پریشانی کرنے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی فکر اور پریشانی کا یہ اثر ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ خالہ کون سی ہے اور سائرہ بھابھی کون سی ہیں۔ رحیم نے بڑے مزے سے سر ہلا کر کہا۔ نسیم ہنسنے لگا اور ہنستے ہوئے بستر پر دراز ہو گیا۔ آج ایک عرصہ بعد نرم نرم آرام دہ بستر میسر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بھی جلدی گہری نیند سو گیا۔ رحیم کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کو ظہیر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تمام پریشانیاں اسی کی پیدا کی ہوئی تھیں، اور رحیم ان تمام تکلیفوں اور ذلتوں کا بدلہ اس سے لینا چاہتا تھا، جو اس کی وجہ سے اس کے خالو اور بھائی کو اٹھانا پڑی تھی۔ بوڑھے باغبان ظہیر کا گھر ڈھونڈنے میں اسے کوئی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ اس نے لوگوں سے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر لیا تھا۔ ظہیر کے گھر میں تالا پڑا ہوا تھا۔ رحیم سوچنے لگا کہ آخر وہ اتنی رات کو کہاں جا سکتا ہے۔ اچانک اسے اپنے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ یہ آوازیں مکان کے اندر سے آ رہی تھیں، لہٰذا رحیم نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دیوار پھاند کر صحن میں پہنچا اور پھر سارے گھر میں گھوم کر دیکھنے لگا کہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جلد ہی وہ تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ اس نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ رحیم جلدی سے ایک لیمپ روشن کر کے لایا اور پھر وہ بڑی حیرت سے بولا، ارے نعمانہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تہہ خانے میں موجود لڑکی بالکل نعمانہ کی ہم شکل تھی، اور ظاہر ہے وہ نعمانہ نہیں، شہزادی فرزانہ تھی۔ شہزادی فرزانہ پہلے تو ڈری کہ رحیم بھی اس بوڑھے باغبان کا ساتھی ہے، مگر رحیم نے جلد ہی اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ شہزادی فرزانہ نے اسے بڑی تفصیل سے اپنی کہانی سنائی۔ اس کی کہانی سن کر رحیم نے کہا، تو کیا پری نے تمہاری آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا دیا ہے؟ اب تم دیکھ سکتی ہو؟ نہیں، پری سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ مجھے تہہ خانے میں دھکا دے کر وہ بدبخت تو چلا گیا، مگر اسی دوران ایک حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جب ظہیر نے مجھے سیڑھیوں پر سے دھکا دے کر تہہ خانے میں گرا دیا تھا تو میرا سر زمین سے ٹکرایا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، اور شاید اس چوٹ اور رونے کا ہی اثر تھا کہ میری دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اپنی آنکھیں ٹھیک ہو جانے کے سبب وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ رحیم شہزادی فرزانہ کی نعمانہ سے ملتی جلتی شکل پر غور کر رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ظہیر کا منصوبہ واضح ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ظہیر بادشاہ کو بیوقوف بنا کر اسے انعام کی رقم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے شہزادی فرزانہ کو اس کی چالاکی سے آگاہ کیا تو وہ بڑے جوش سے بولی، نعمانہ اگر میری ہم شکل ہے تو یقیناً میری بہن ہوگی۔ میری ایک جڑواں بہن آج سے 14 سال پہلے جنگل میں کھو گئی تھی۔ اس وقت ہم دونوں میں ایک سال کی تھیں، اور ابا حضور ہماری امی کے ساتھ سیر و تفریح کے غرض سے جنگل گئے تھے۔ ہم دونوں بہنیں بھی ساتھ تھیں،
وہاں اچانک زبردست آندھی آ گئی اور اس آندھی کے نتیجے میں ایسی بگدوڑ مچی کہ میری دوسری بہن پالنے سے گر کر کہیں کھو گئی اور کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملی۔ سب نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ کسی جانور کا شکار ہو گئی ہوگی۔ ابھی شہزادی کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ کسی نے باہر سے دروازہ کھولا۔ رحیم اور شہزادی صحن میں تھے اور وہاں پر لیمپ جل رہا تھا۔ اندر داخل ہونے والا ظہیر تھا۔ اس کے کاندھے پر بے ہوش نمانہ تھی۔ دراصل ظالم ظہیر نے بوڑھے بادل کو نمانہ کے سامنے ہی قتل کر دیا تھا اور اس صدمے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ظہیر اسے گھوڑے پر ڈال کر گھر لے آیا تھا، مگر اب جب اس نے اپنے گھر میں رحیم کو دیکھا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نمانہ کو زمین پر لٹایا اور تلوار نکال کر رحیم پر جھپٹا۔ رحیم بھی اپنی تلوار نکال لی اور وہ دونوں میں شدید لڑائی ہونے لگی۔ شہزادی فرزانہ انہیں حیرت اور خوف سے دیکھ رہی تھی۔ رحیم ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے پینترے بدل بدل کر حملے کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں بوڑھا ظہیر زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو گیا تھا۔ پھر وہ زمین پر گر پڑا اور کچھ دیر تک تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنی دیر میں نمانہ کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر شہزادی فرزانہ پر پڑی تو اپنی ہمشکل لڑکی کو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ شہزادی فرزانہ نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دیکھی اور پھر خوشی سے چیخ مار کر اسے لپٹ گئی۔ نمانہ کی کلائی پر شاہی مہر ثبت تھی، جس پر ثابت ہو گیا تھا کہ وہی اس کی گمشدہ بہن ہے۔ پھر وہ تینوں محل آئے۔ بادشاہ اور ملکہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی ہے اور شہزادی فرزانہ کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو وہ دونوں خوشی سے بے حال ہو گئے۔ اپنے ماں باپ کو پا کر نمانہ بھی بہت خوش تھی۔ بادشاہ اور ملکہ رحیم کے بہت شکر گزار تھے، جس کی بدولت عیار ظہیر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اگلے دن رحیم کے اس کارنامے کی خبر فاروق اور نسیم کو بھی ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے انہیں بھی محل میں ہی بلا لیا تھا۔ اس نے دونوں کے سامنے رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بے حد تعریف کی۔ بادشاہ کے منہ سے رحیم کی تعریف سن کر فاروق اور نسیم بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ نمانہ، جو اب شہزادی نمانہ کی بہن بن گئی تھی، اسے بھی رحیم کی تعریف سن کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ ظہیر کی مکاری کی وجہ سے فاروق اور نسیم کو جیل کی ہوا کھانا پڑی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مہینوں اپنے گھر کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اس بات پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اگلے روز رحیم نے بادشاہ سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ انہیں کچھ اور دن میں اپنا مہمان بنا کر رکھنا چاہ رہا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ ان کے گھر والے فاروق اور نسیم کی گمشدگی سے بہت پریشان ہوں گے۔ اس نے بادل نخواستہ انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے انہیں بہت قیمتی انعامات سے نوازا اور رحیم کو ہدایت کی کہ وہ اس کے بعد محل آتا جاتا رہے۔ اس کے جانے کا سن کر شہزادی نمانہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ ملکہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ شہزادی نمانہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں دیکھ کر رحیم کی خالہ اور سائرہ بھابی خوشی سے کھل اٹھیں۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ فاروق اور نسیم ساتھ ساتھ خیریت کے گھر لوٹ آئے ہیں۔ ان کی کہانی سن کر رحیم کی خالہ اور بھابی نے حیرت کے مارے منہ میں انگلیاں دبا لیں۔ سائرہ نے رحیم کے سر پر ہلکے سے چپت مار کر کہا، تم تو بہت تیز نکلے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم گھومنے پھرنے والے ایک کھلنڈر لڑکے ہو۔ تم نے تو کمال کر دیا۔ اس کی بات سن کر رحیم مسکرانے لگا۔ انہیں اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ رحیم کی ذہانت اور بہادری کی بدولت بادشاہ اور ملکہ کو ان کی کھوئی ہوئی بیٹی بھی مل گئی تھی۔ رحیم تھوڑے تھوڑے دنوں بعد محل کا چکر ضرور لگا لیتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی چاہنے لگے تھے۔ وہ محل میں آتا تو سب خوش ہو جاتے تھے۔ نمانہ تو بہت ہی خوش ہوتی تھی اور ہر دم اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ دونوں شہزادیاں چونکہ جوان ہو گئی تھی، اس لیے ایک روز بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں اس نے ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ کو شہزادی نمانہ کی پسند کا علم تھا۔ اس بات کا اظہار اس نے بادشاہ سے بھی کیا۔ فرزانہ کا رشتہ پڑوسی ملک کے ایک خوبصورت شہزادے کی طرف سے آیا ہوا تھا۔ یوں شہزادی فرزانہ اس شہزادے سے بیاہ دی گئی اور شہزادی نمانہ کی شادی رحیم سے ہو گئی اور پھر سب بڑے چین اور سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں
اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔